ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن لوگوں نے زندگی میں سوائے گناہ کے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے، جن لوگوں نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، جن لوگوں نے کبھی رب کے سامنے سجدہ نہیں کیا، جو لوگ کبھی کسی کے کام نہیں آئے، جو لوگ نیکیوں سے محروم ہیں اور ان کی فہرست کے اندر صرف گناہ ہی گناہ ہے، نافرمان ہی نافرمانی ہے، صرف وہ لوگ سماعت کیجیے۔ ہم اور آپ تو چلو کبھی بھولے بھٹکے سے غلطی کوئی نیکی کا کام بھی کر جاتے ہیں، لیکن کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرف آتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میری زندگی میں اتنے گناہ ہیں اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، لہٰذا میں مسجد میں آتا ہی نہیں ہوں، یعنی کہ دل کالا ہو چکا ہے۔ ان کے لیے قرآن مجید کا ایک پیغام، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ کس طرح؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہر گنہگار سنے، سیاہکار سنے، خطاکار سنے، نافرمان سنے، ہر وہ بندہ سنے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، سن لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے پیارے حبیب، آپ ان لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے، یا اللہ کن لوگوں سے؟ یہ نماز پڑھنے والوں سے، روزہ زکوٰۃ دینے والوں سے، حج و عمرہ کرنے والوں سے، نیک کام کرنے والوں سے نہیں، ان سے نہیں، بلکہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل کے اندر ڈال دیا ہے، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جن لوگوں نے زندگی کے اندر کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، اللہ کے نافرمانوں سے کہہ دو، اللہ کے باغیوں سے کہہ دو، اللہ کے دشمنوں سے کہہ دو، ہر اس آدمی سے کہہ دو کہ جو یہ کہتا ہے کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو وہ سن لے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کے در پر آنا تیرا کام ہوگا، گناہوں کے انبار لانا تیرا کام ہوگا، تیرے گناہوں پر پردہ ڈالنا اس آسمان والے رب کا کام ہوگا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے گنہگار بندے، آ تو صحیح، آنا تیرا کام ہوگا، تیرے گناہوں پر پردہ ڈالنا میرا کام ہوگا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ پاک تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر مطلق ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سن لے، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، ہو سکتا ہے کہ تیرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیری چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، لیکن سن لے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ تیرے گناہوں کے بوجھ سے زمین و آسمان کی خلا پر ہو جائے، میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ، تیرے گناہوں کا بوجھ اگر آسمان پہ ڈالا جائے تو وہ شک پڑ جائے، میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ جتنے سمندر کی جھاگ ہوا کرتی ہے، سب کو معاف کر دوں گا، سب پر پانی بہا دوں گا، سب پہ پردہ ڈال دوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر میرے ساتھ شرک لے کر آیا، میرا شریک لے کر آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شرک معاف نہیں، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر آپ کے اتنے گناہ ہوں کہ اگر ان گناہوں کو زمین و آسمان پہ لاد دیا جائے اور آپ کی گناہوں سے زمین و آسمان کی جو خالی جگہ ہے وہ پر ہو جائے، تو یہ امید مت توڑنا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ امید رکھنا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ضرور ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک کے جراثیم نہ ہو، اللہ کا کوئی شریک نہ ہو۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، وقت اوپر ہو گیا، ورنہ باتیں بہت ابھی کرنی باقی تھی آپ احباب سے۔ آج کی تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے، قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے،
اور جہنم سے خلاصی کس طرح ممکن ہے؟ صرف اور صرف توبہ اور استغفار کے ذریعے سے۔ یہ توبہ اور استغفار لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی، بلکہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو، خلوت کے اندر، جلوت کے اندر، تنہائیوں کے اندر، اپنے بستر کی کروٹ پہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا تھا، یا اللہ میں صدق دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا سورہ فتح کے اندر لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محمد الرسول اللہ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ اس کے باوجود وہ رحمت للعالمین کا قول ہے کہ فی کل یوم 100 مرات اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اگلے معاف کر دیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا عالم یہ ہے کہ وہ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ وہ 100 بار کیا کرتے تھے، سب کچھ ختم ہونے کے باوجود ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں اور خود کو جواب دیں کہ ہم کتنا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام میرے سامعین کرام کو جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اللہ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔